الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم انشاءاللہ تعالی لذیذ سورۃ الاعراف کی ابتدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا پہلے کچھ تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کروا دوں۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی 5 آیات مقدسات صرف ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، باقی تمام کی تمام آیات مقدسات مکہ شریف میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اور وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، یہ وہ پہلی آیت مبارکہ ہے جہاں سے آگے 5 آیات مقدسات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 24 رکوع ہیں، 206 آیات بینات ہیں۔ ہر سورت کی کوئی نہ کوئی نام رکھنے کی وجہ رہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام کیوں رکھا گیا، کہ اس میں بیان کیا گیا کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ شریف ہے، اور بھی مضمون بیان ہوئے لیکن اس میں چونکہ گائے کا ذکر آیا ہے، اسی نسبت سے پھر اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ یہ سورہ اعراف جو ہے، اعراف کا معنی ہے بلند جگہ، اور اس کی 46 نمبر آیت مبارکہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام اعراف رکھا گیا۔ اور انشاءاللہ تعالی العزیز پھر میں آپ کو عرض کروں گا، ایک سادہ سا میں ضمناً عرض کرتا چلا جاؤں۔ اعراف وہ جگہ ہے کہ نہ تو وہ جنت ہے نہ وہ دوزخ ہے، وہ اس کے درمیان کا حصہ ہے۔ آپ کبھی جائیں نا جی پاکستان بارڈر پہ، تو ایک طرف پاکستان کا بارڈر ہے، ایک طرف انڈیا کا بارڈر، بیچ میں 2-4 فٹ جگہ جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پر نہ اس کا کلیم ہے نہ اس کا کلیم ہے، وہ نہ انڈیا کہلاتی ہے نہ پاکستان کہلاتی ہے، کنٹرول لائن کہہ لیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا مقام رہتا ہے۔ جنت اس طرف ہوگی، دوزخ اس طرف ہوگی، درمیان میں ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں سے وہ ادھر بھی دیکھ سکتے ہوں گے ادھر بھی دیکھ سکتے ہوں گے کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا ہے، دوزخیوں کے اوپر کیا عذاب ہو رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ تفصیل میں اس کی آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کر دوں گا۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ مستدرک کی یہ حدیث پاک ہے، اور 7 صورتوں میں یہ مبارکہ آیت اور 7ویں یہ سورہ مبارکہ ہے جو ہم اعراف، جس کا میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد کا ایک مختصراً تعارف یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یہ بعض صورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر قرآن پاک کے دیگر مضامین بیان کرنے کے بعد چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے تو میرے جیسا کلام لے آؤ، جیسا میرا کلام ہے لے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے۔ الف لام میم صاد یہ کوٹ ورڈ ہے میرا، کریک کر کے دکھاؤ۔ یہ جرمن، یہ ہٹلر نے جس وقت جنگ چھیڑی تو یہ جب حملے کرتے تھے، آج بھی یہ روٹین ویسے ہی چلی آ رہی ہے، ایٹمی حملہ کرنا ہو، میزائل کا حملہ کرنا ہو، کہیں پر ویسے زمینی حملہ کرنا ہو تو یہ سیدھی بات نہیں کرتے، کوٹ ورڈ میں بات کرتے ہیں، جو عام بندے کے لیے انتہائی عجیب سی معاملہ ہوتا ہے، یہ بالکل بے ہنگم سی بات ہوتی ہے، لیکن فوجی پہچان جاتا ہے
کہ یہ آرڈر کیا ہے، یہ کس کے لیے، فضائیہ کے لیے ہے، بحری لوگوں کے لیے ہے، یا پھر یہ آرمی کے کس کے لیے، کس معاملے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے چیلنج کیا، ہاں چلو آ جاؤ کرو۔ دوسری اس کی تحقیق یہ ہے کہ الف لام میم صاد قرآن پاک کی اگر بنیاد کو دیکھیں تو وہ ہے حروف تہجی۔ حروف تہجی کسے کہتے ہیں جی؟ الف سے لے کے یا تک جو 29 حروف ہیں ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے کہ الف لام میم صاد یہ وہی حروف ہیں نا جن کو ہم نے مختلف پیرائے میں مرکب کر کے یہ اپنا کلام ترتیب دیا، تو تم بھی دے لو۔ حضرت قرآن پاک ہر دور میں اپنا مقام اور عزت برقرار رکھے گا۔ ابھی جو میرے ساتھی تھوڑا سا ٹیکنالوجی کے ساتھ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ آ گئے، اس میں ایک چیٹ جی بی ٹی آیا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی سوال اس سے کریں نا وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ میتھ کا سوال لکھ کے اس کو دے دیں گے وہ آپ کو حل کر کے دے دے گا۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے نا شاعری کرنی، میں شاعر بننا چاہتا ہوں، آپ اس کو کہیں جی مجھے نا یہ پھول بوٹوں کے اوپر، درخت، اس کے اوپر مجھے شاعری کر کے دے، لو جی وہ 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو ساری شاعری کر کے دے دے گا۔ آپ 1 منٹ میں شاعر بن گئے۔ آپ اسے کہتے ہیں جی میں نے موٹر سائیکل چلانا سیکھنا ہے، مجھے بتاؤ کیا کیا میں کیسے کیسے سیکھوں، وہ آپ کو 1 منٹ میں بتا دے۔ آپ اسے کہتے ہیں جی مجھے انگریزی میں نظم لکھ کے دکھاؤ، وہ آپ کو انگریزی میں لکھ کے دے دے گا۔ کوئی بھی چیز آپ اس سے کہیں گے وہ آپ کو کر دیں۔ حتیٰ کہ اب یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں نا جی میڈیا کے لوگ، وہ اپنی تصویریں، تھم نیل وغیرہ یہ ساری چیزیں اس سے بنوا رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے جی، بیک گراؤنڈ کے اندر جنگل ہونا چاہیے، آگے جانور ہونے چاہیے، اس کے آگے یہ ہونا چاہیے، جو بھی آپ کہیں گے وہ آپ کو بنا کے 1 منٹ کے اندر آپ کو دے دے گا۔ اس کے باوجود دنیا کا ہر علم اس کے ہونے کے باوجود آپ اس سے کہیں نا جی مجھے پورا قرآن جو ہے اس کی مثل لکھ کے دکھاؤ، خدا کی قسم وہ بھی عاجز ہے۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے، میرے رب کا کلام میرے رب کا کلام ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا سیانہ بندہ، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی رب کے کلام کا مقابلہ نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہو۔ بے جوڑ ہے، بے مثل ہے، بالکل بے مثل بے جوڑ۔ البتہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ الف لام میم صاد کا معنی ہے ان اللہ افصل، یعنی میں ہی اللہ ہوں جو تفصیل بیان کرتا ہوں، ہر شے کی تفصیل حقیقت اللہ جانتا ہے۔ امام رازی نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان حروف کی رعایت سے اس کا معنی بنے گا ان اللہ اصلح، میں ہی اصلاح کرتا ہوں۔ تو دونوں ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ پہلی بات ٹھیک ہے، بعض نے کہا دوسری بات ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں دونوں ہی ٹھیک ہے۔ اصلاح بھی اللہ کرتا ہے، تفصیل بھی اللہ بیان کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس کو پہلے مان لیں یا اس کو پہلے مان لیں، یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اللہ وحدہ۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ میم کی رعایت سے ان اللہ الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ یہ جتنے بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان میں ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ تمام کی تمام ہمارے علمی غوطے ہیں، علمی غوطے لگا کے جو ہمیں موتی ملے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایگزیکٹ اس کے یہی معنی ہے، الف لام میم صاد کا ایگزیکٹ یہی معنی، یہ نہیں، یہ بات نہیں، یہ کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا۔ باقی ہم کہہ سکتے ہیں کتابن کا معنی کتاب ہی ہے، کتابن کتاب ہی ہے، انزلہ نازل کیا، کتاب کا اور معنی نہیں ہو سکتا،
کتاب لکھ کے ہم ٹریکٹر مراد نہیں لے سکتے، کتاب لکھ کے کتاب ہی مراد لی جائے گی، نازل کرنے کا مراد نازل کرنا ہی لیا جائے گا، اس کے مخالف نہیں لیا۔ لیکن یہ وہ حروف ہیں جہاں پر علمی غوطہ لگانے کے بعد اس بحر بے کنار کے کچھ موتی جو ہمارے ہاتھ میں آئے وہ آپ کے دامنوں تک ہم نے پہنچائے کہ بھائی اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے تعارف، اور اس سورہ مبارکہ کا یہ پہلا حرف انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے سے ہم اس سورہ مبارکہ کی باقاعدہ ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔